بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز و مکرم ناظرین، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں 20ویں پارے کے آخری ربوع کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سورۃ العنکبوت کا آغاز کیا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں کل 7 رکوع اور کل 69 آیات ہیں، مگر چونکہ 20ویں پارے کے اختتام تک سورت کا سلسلہ آگے جاری ہے تو ان میں سے آج 44 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر 25 آیات یعنی کہ 25 آیتیں مزید ہیں کہ جو انشاءاللہ 21ویں پارے میں تلاوت کی جائیں گی۔ اس حصے میں کہ جتنا آج تلاوت کیا گیا ہے سورۃ العنکبوت کا، یہ حصہ 44 آیات پر جو مشتمل ہے، اس میں جب ہم ناظرین غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر نظر آتا ہے کہ جنہوں نے بڑی محنت فرمائی اپنی قوم کے سامنے اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، اور پھر پلٹ کر ان کی اقوام نے کیا کیا سلوک کیا ہے، کیا کیا جوابات دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان اقوام پر کیا کیا اللہ کی طرف سے ناراضگیاں ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی عذاب کی صورت میں۔ ان تمام تر احوال کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور آج کی تلاوت میں ہم نے ان آیات کو سماعت کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ واقعات اس سے پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں تو ہم قدر اختصار کے ساتھ ان انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی اور ان کی قوموں کی طرف کچھ اشارہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی اس تلاوت میں خصوصاً جب کہ ہم ابتدائی اگر آیات میں غور کریں جہاں سے آج ابتدا ہوئی ہے تو اس میں ان آزمائشوں کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے کہ جو آزمائشیں ایمان لانے کے نتیجے میں عام طور پر آتی ہیں یا اس زمانے میں آئیں کہ جب صحابہ کرام ابتداءً اسلام لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر بسا اوقات ظاہر ہے کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں پھر وسوسے آتے ہیں کہ میں اس ایمان تو لے کر آیا ہوں یا میں نے فلاں چیز کو قبول کیا ہے، لیکن اب اس راستے میں مجھے قدم قدم پر آزمائشوں کا سامنا ہے، تو آیا میں اس پر قائم رہوں یا نہ رہوں؟ تو یہ چونکہ انسان کے ساتھ پیش آنے والی کیفیات میں سے کیفیت ہے، اللہ نے اس کو بطور خاص بیان کر کے پھر پچھلے لوگوں کا بھی کچھ حوالہ دیا، کچھ ذکر فرمایا ہے۔ اور اختتام پر یعنی جو آج پارے کا اختتام ہے اور اس صورت کا وہ حصہ کہ جس میں آیت 44 اور اس کے جو ملحقہ اور متصل آیت ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے تاریخ کے کچھ ان چہروں کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ انکار کو اپنا وتیرہ بنایا، جس کے اندر فرعون کا ذکر ہے اور حامان کا ذکر ہے اور دیگر متکبرین کا ذکر ہے، اور ان کے پھر الگ الگ انجام کو بیان کیا۔ اور سورت کا جو نام ہے العنکبوت، تو اس کی بھی ہم اسی میں پھر وجہ تسمیہ بیان کریں گے۔ العنکبوت کا ذکر ان آیات میں ہے کہ آخر اس سورت کو یہ کیوں کہا جاتا ہے، عنکبوت سے مراد کیا ہے۔ ابتدائی طور پر اگر ہم پڑھیں تو فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف آمنا کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی آمنا کہہ لیا، ذمہ داریاں ختم ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی، کیا اس پر لوگوں کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور کیا آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ تو یعنی ایسا نہیں ہے، آزمائشیں آئیں گی، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہم نے قبول کی ہے کہ جو ایک دین حق ہے، تو جب دین حق ہے تو حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے، اولیاء امت کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ راہ حق پہ جب چلے ہیں تو انہیں پھر قدم قدم پر مشکلات آئی ہیں، انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑا، اولاد کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، جان کی قربانیاں، ایسی بہت ساری مثالیں انبیاء اور بزرگان دین کی تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اس سورۃ العنکبوت کا آغاز بھی کچھ اسی طرح کے مضامین سے کیا گیا ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، ایک روایت ناظرین اس سلسلے میں عام طور پر علماء مفسرین بیان کرتے ہیں اور بہت ہی ایمان افروز حدیث ہے، اور اس کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کے لیے ایک امید کا سامان ہے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ جو کسی بھی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، کچھ آزمائشیں آ جائیں، کچھ تکلیفیں آ جائیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔ دیکھیے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے، ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر خدمت ہو کر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم پر مصائب بہت زیادہ ہو گئے، تکلیفیں بہت ہو گئی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مصیبتیں صرف آپ لوگ ہی برداشت نہیں کر رہے، بلکہ آپ لوگوں سے پہلے کفار کا تو طریقہ یہ تھا، سلوک یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو پکڑتے اور ان کے لیے ایک گڑھا کھودتے تھے، اور پھر اس گھڑے میں اس شخص کو، کسی بھی مسلمان کو پکڑ لیتے، گڑھا کھود کر اس کو پیٹھ تک اس کو گھڑے میں اتار دیتے، پھر ایک آرا لے کر اس کے سر پہ چلاتے اور آرے سے درمیان میں سے اس انسان کے 2 ٹکڑے
وہ کر دیتے تھے، اور بعض لوگوں پہ لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، اس کے گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا تھا، اس کے بعد بھی وہ صاحب ایمان اپنے دین پر ثابت قدم رہتا تھا. یعنی یہ تکلیفیں اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر پاتی تھیں. اے خباب، اللہ کی قسم یہ دین ہر سو پھیل کے رہے گا، اس کا سایہ، اس کے سائے میں اتنا امن و امان ہوگا کہ صنعاء سے چل کر ایک شخص حضرت موت تک سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ پوری ایک روایت ہے ناظرین جو علماء بیان فرماتے ہیں اس عام طور پر اس طرح کے مضامین میں، تو ضرور ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی ایک حوصلہ ملے اور ہمارے اندر بھی ثابت قدمی کی کیفیت پیدا ہو. عبادات میں آج بعض لوگ خدشات کے شکار ہو جاتے ہیں، کچھ احکام شریعت انہیں بتائے جائیں، اس میں کچھ انہیں اگر تکلیف یا مشکل کا سامنا ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر اپنے مطلب کا حکم شرع نہ بتایا جائے، وہ شریعت کا حکم کہ جو انسان خود چاہتا ہے وہ نہ بتایا جائے، کہتے ہیں جی بڑی مشکلات ہیں، بہت تکلیفیں آ رہی ہیں، بڑی آپ نے مشکل بنا دی ہے، یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. تو ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خدا نخواستہ کسی ایسی بات میں یا کسی ایسی سوچ میں مبتلا ہو جائیں. پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کہ کتنی محنت کی ہے. ناظرین دیکھیے کہ ایک اللہ کا پیغمبر کتنا سنسیئر ہوتا ہے، کتنا مخلص ہوتا ہے اور کتنا وہ محنت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے آیت نمبر 14 جو آج کی تلاوت سورۃ العنکبوت کی، اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے رہے 950 سال. 950 سال تک ان کا تبلیغ کا زمانہ ہے جس میں وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مشقتیں جھیلتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، وعدہ تھا، اس کے مطابق وہ یہ سب کچھ کرتے رہے. یہاں پر بس ایک چھوٹی سی وضاحت کہ یہ جب اللہ نے ذکر کیا ان بتوں کا تو عام طور پر قرآن کا انداز ہے کہ وہ بتوں کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ اولیاء من دون اللہ کے الفاظ سے. ناظرین یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے ایک اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ایک اولیاء من دون اللہ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب و مقربین، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے جو اولیاء ہیں نیک بندے اللہ تعالیٰ کے، تو ان کا ذکر قرآن نے بہت اچھے انداز میں کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن یہ جو بتوں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا اولیاء من دون اللہ، من دون اللہ مطلب جو اللہ کے مقابلے میں ہیں. تو بت چونکہ اللہ کے مقابلے پر بنائے گئے ہیں تو اس لیے ان کا رد کیا گیا. اور یہ اولیاء اللہ الگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، یہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوتے. لہذا آیات کے جن میں بتوں کا رد ہو ان آیتوں کو کبھی بھی وہاں سے اٹھا کر کسی ولی پر، کسی صاحب ایمان پر چسپاں نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی چونکہ لوگوں میں اس طرح کی بھی بعض اوقات کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کی بھی ناظرین ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جن میں بتوں کا رد ہے، بتوں سے منع کیا گیا کہ ان کا قرب یا ان سے مانگنا، فریاد وغیرہ، تو وہ چیزیں ظاہر ہے الگ ہے. اللہ والوں کا جو مقام ہے وہ اللہ نے انہیں عطا کیا، وہ الگ مقام و مرتبہ ہے. آیات کو لے کر ان پر چسپاں کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً. ہمیں یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور قرآن کی ان آیات کی تفسیر کا ہمیں صحیح انداز سے مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے. ناظرین آج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، وہیں قارون کا ذکر آیا، حامان کا ذکر آیا اور دیگر فرعین کا ذکر آیا. اس اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور بروز حشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟